نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، جس طرح کہ یہود اور نصارہ کرتے تھے۔ مخصوص رنگوں کے لباس پہن کر، مخصوص طرز کے پٹکے پہن کر اور مخصوص رسوم و رواج کے ساتھ الجھ کے رہ جانا، یہ دین نہیں ہے۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی کیا ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے، اس کا دل اپنے رب کو مانے۔ تو نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ہو جائیں۔ جب رب کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے دیے ہوئے نظام کو آپ من و عن تسلیم کریں گے۔ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر انداز معاشرت تک، امور سیاست سے لے کر طرز حیات تک، کاروبار سے لے کر نجی زندگی تک، آپ کی زندگی کا ایک گوشہ اپنے رب کے دیے ہوئے نظام کی مطابقت میں ہوگا۔ تو نیکی تو یہ ہے، نہ یہ ہے کہ تم مخصوص ایک طرز اختیار کر لو، مخصوص طرز کے رنگ پہن لو اور اس کو تم دین قرار دے دو۔ ظاہریت کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تمہاری روحوں میں دین کی وہ قدریں اس طرح اتر گئی ہوں کہ تم سے جدا نہ ہونے پائیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو ہمارے اعتقادات ہوتے ہیں ان کا ہمارے عمل پر، رویے پر، طرز زندگی پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمارے عمل کی بنیاد ہوتا ہے۔ تو اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غیر کا خوف میرے سینے سے نکل جائے گا۔ اسی طرح جب آخرت کا یقین میری روح کے اندر راسخ ہو جائے گا تو میری زندگی خود بخود مرتب ہو جائے گی، منظم ہو جائے گی، کیونکہ آخرت کا تصور کیا ہے کہ میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں اور ایک ایک عمل اس کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں اعمال کی جواب دہی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو پھر کس طرح میں بند کمرے کے اندر بھی جرم کر سکتا ہوں جب یہ عقیدہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے؟ جب ہم اپنے عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے اندر کچھ جھول ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے عمل کمزور ہوتا ہے۔ تو عمل کی پختگی اور رسوخ عقیدے کی پختگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو چیزیں بیان فرمائی ان کا تعلق جڑا تھا عقائد سے۔ اب دوسری بات جو بر کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مال کو خرچ کرنا علی حبہ، اس کی محبت کے باوصف۔ مال کی اگر محبت یا ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو خرچ کر دینا، صرف کر دینا، یہ کمال نہیں ہوتا۔ کمال اس وقت ہے جب اس کی شدید احتیاج آپ کو بھی موجود ہو۔ اس لیے صحت مند آدمی جو جوان بھی ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو، اس کا صدقہ کرنا اس کے صدقے کرنے سے بہتر ہے جو مخمسے کے عالم کے اندر جب موت و حیات کی کشمکش ہو تو وہ صدقہ کر دے، اپنا مال خیرات کر دے۔ عمومی طور پہ ایک مخفی دولت کی محبت جو ہمارے سینوں میں ایک حد تک موجود ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس مال کو بڑھاتا چلا جاؤں گا اور اپنی ساری ضروریات بھی پورا کرتا چلا جاؤں گا اور بہت حجم ہو جائے گا تو پھر اس سے کوئی بڑا کام کروں گا۔ وہ ایک ہدف لیتا ہے بڑے کام کا اور مال کو ضرورت کے باوجود خرچ نہیں کرتا، تو یہ ایک مخفی محبت ہے مال کی جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جو ترغیب دی ہے کہ جوں ضرورت پیش آئے تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئے تمہیں اپنے مال سے خرچ کرنا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ واجبہ کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر مال خرچ کرنا ضروری اور لازم ہے، اور اس کے مصارف یہاں بیان فرما دیے۔ اور وہ مصارف کیا ہے اب ذرا غور کیجیے۔ فرمایا ذوی القربہ، سب سے پہلا جو رکھا وہ ذوی القربہ، رشتہ دار رکھے۔ باقی لوگوں پر خرچ کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہ ہو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں۔ تو اگر اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ اگر مانگے بقدر کفاف اور 2 وقت کا کھانا مل جائے تو پھر مانگنا ترک کر دے تو اس کے لیے جائز ہے اور شریعت اس کو روکتی نہیں، اور ایسے شخص کو دینا ثواب بھی ہے۔ لیکن جو شخص جمع کیے ہوئے ہو، اس کے پاس موجود ہو، دولت بڑھانے کے لیے یا عادتاً مانگتا ہو، تو ایسے شخص کو نہ دینا چاہیے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وفی الرقاب،
اور جو غلام ہیں ان کو غلامی کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ دور موجود کے اندر اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی پھنسی ہوئی گردن ہے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زمرے میں وہ شخص جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ ان کی شادی کر سکے اور اس کی مدد کی جائے، تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا حکم اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ اس پھنسے ہوئے مجبور کی گردن کو چھڑایا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کرنا جب وہ عہد کر بیٹھے، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، غربت، بیماری، حالت جنگ میں استقامت اور ثبات کے ساتھ کھڑا رہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں، جو ان خوبیوں کے حامل ہیں، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت، اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت۔